السلام علیکم۔ پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان 17 جنوری 1951 27 اکتوبر 1958 پاکستان کی بری فوج کے تیسرے کمانڈر چیف مارشل محمد ایوب خان 14 مئی 1907 کو ضلع ہزارہ کے گاؤں ریحانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ 1922 میں کرنے کے بعد علی گڑھ چلے گئے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد رائل کالج ہندوستان سے فوجی تعلیم حاصل کی اور 1928 میں کمیشن حاصل کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایوب خان نے برما کے محاذ پر خدمات انجام دی۔ 1947 میں کرنل کے عہدے پر ترقی ملی۔ قیام پاکستان کے بعد بریگیڈیئر بنا دیا گیا۔ دسمبر 1948 میں میجر جنرل بنا دیے گئے اور ان کی تعیناتی مشرقی پاکستان کر دی گئی۔ 1950 میں وہ جنرل بنائے گئے اور 17 جنوری 1951 کو پاکستان کی بری افواج کے پہلے پاکستانی کمانڈر چیف کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1954 میں جب محمد علی بوگرا نے گورنر جنرل دعوت نئی وزارت تشکیل دی میں اسکندر مرزا اور ایوب خان بھی شامل کیا گیا۔ یوں جنرل ایوب خان پاکستان کے وزیر دفاع بن گئے۔ 1958 میں جب ملک طوائف الملوک کی عروج پر گئی تو اسکندر مرزا نے 8 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور آئین کو معطل کر دیا۔ جنرل ایوب خان مارشل لا ایڈمنسٹریشن کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 24 اکتوبر 1958 جنرل ایوب خان وزیر بنا دیے گئے، لیکن فقط 3 دن بعد 27 اکتوبر 1958 کو انہوں نے اسکندر مرزا کو معزول کر کے صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریشن کے اختیارات سنبھال لیے۔ صدر ایوب خان نے نہایت تیزی سے ملک کی حال کو سنبھالا۔ انہوں نے فوج سے رات کام کر کے کئی مفید اصلاحات نافذ کی۔ 27 اکتوبر 1959 کو فوج نے جنرل ایوب خان ملک کا اعلیٰ ترین فوجی فیلڈ مارشل پیش کیا۔ اسی روز میں بنیادی جمہوریت کا نظام نافذ کر دیا گیا۔ 17 فروری 1960 کو مارشل ایوب خان کے صدر ہوئے۔ 8 جون 1962 کو مارشل لا کے خاتمے اور صدارتی حکومت نئے آئین کا اعلان کیا۔ جنوری 1965 میں ایک مرتبہ بنیادی جمہوریت کے نظام پر صدارتی انتخابات منعقد ہوئے، جس میں ایوب خان نے کامیابی حاصل کی۔ ستمبر 1965 میں جب بھارت نے پاکستان پر جارحانہ حملہ کیا تو پوری ایوب خان کی قیادت میں اپلائی دیوار بن گئی۔ حملہ آور پڑوس کو شکست اقوام متحدہ کی مداخلت بندی ہو گئی۔ جنوری 1966 پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک معاہدے پر ہوئے، جس سے دونوں ملکوں کی افواج جنگ سے پہلے کی واپس چلی گئی۔
پاکستان کی عوام سے بڑی دلی پھیلی 1968 میں جب مارشل ایوب خان کے عہدے حکومت 10 سال مکمل ہوئے میں اصلاحات لایا گیا تو ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف جمہوریت کا آغاز کر دیا ان کے خلاف مظاہروں کا آغاز ہوا 25 مارچ 1969 کو ایوب خان نے باغ جنرل یحییٰ خان کی تربیت اور خود سیاست کنارہ اختیار کر کے گوشہ نانی میں چلے گئے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان 20 اپریل 74 کو اسلام آباد میں وفات پا گئے اور اپنے آبائی گاؤں ریحانہ میں دفن ہوئے۔ ایوب خان مرحوم نے اپنی سمراہ فرینڈ ناٹ ماسٹر کے نام سے تحریر کی تھی جس کا اردو ترجمہ جسے آتی ہو پرواز طاہر کے نام شائع ہے۔ اس کے علاوہ ذاتی ظاہری ڈائری آف مارشل ایوب خان کے نام سے اشاعت ہو چکی ہے۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ بہت